میرا بھی کل سفر ہے کینیڈا کے لیے، تو کچھ باتیں ایسے ہی آپ سے کرنا تو بہانہ ہے، اصل تو آپ کے پاس آنا اور بیٹھنا ہوتا ہے کہ اتنے جو آپ سب ہو نا مل کر قائم مقام ایک ولی اللہ کے ہو، تو اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ سب کے ساتھ مل بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں دورے والوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ میں افادے کے لیے نہیں آتا، میں استفادے کے لیے آتا ہوں کہ آپ سب کی روحانیت کا میں فائدہ اٹھاتا ہوں کہ اللہ کرے کچھ میرے گناہوں کی سیاہی اور ظلمت بھی دھل سکے اور آپ میں سے کسی کی طفیل میرا بھی کام ہو جائے۔ انسانی فطرت ہے کہ امتحان اس کو چوکنا کر دیتا ہے۔ دیکھو پہلے بھی آپ پڑھ رہے تھے، اسباق بھی ہو رہے تھے، مطالعہ بھی تھا، تکرار بھی، لیکن جو ہی امتحان کا تصور آیا تو سارا دماغ کا سسٹم ایک دم وہ جاگ گیا، بیدار ہو گیا، وہ ہر ایک اپنی اپنی ہمت اور قوت کے مطابق اس میں کھپ گیا ہے، لگ گیا ہے۔ اسی پر قیاس فرما لیں کہ زندگی بھی ایک امتحان ہے۔ زندگی دینے والے نے کہہ دیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یہ سب پیپر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ تو اس طرح آیات جمع کرتے جاؤ تو بہت زیادہ ہیں۔ تو وہاں کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ کے لیے مقام شکر ہے کہ آپ کی یہ ساری تگ و دو اس اللہ کو راضی کرنے والا ہی عمل ہے، بلکہ اعلیٰ پیمانے پر راضی کرنے والا عمل ہے کہ آپ نیتاً اللہ کے علم کو سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کا سب سے بہترین ٹائم بھرپور جوانی کا وہ آپ اللہ کی نسبت پر ایک چار دیواری میں گزار لیں، اور پوری سہولتیں کہاں ہوتی۔ تو اگر اس میں اخلاص ہے تو آپ تو ماشاءاللہ سوئے ہوئے بھی ہیں تو آپ کی بندگی لکھی جا رہی ہے، جاگ رہے ہیں تو آپ کی عبادت لکھی جا رہی ہے، آپ کی فراغت بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی باعث اجر و ثواب بن رہی ہے۔ تو کامیابی کا جو مفہوم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے اس کا راضی ہو جانا، جنت کا مل جانا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ یہ بڑا خوبصورت اللہ نے ہر جگہ یعنی فکر آخرت کو تجارت سے تشبیہ دی ہے۔ تجارت میں انسان رغبتاً چلتا ہے جو کہ اس میں نفع ہوتا ہے، اور حل ادلکم کا میرے ذہن میں تصور آتا ہے جیسے بہت بڑا کامیاب کاروباری کسی چھوٹے سے کاروباری کو کہے کہ تمہیں کامیاب تجارت کا گر بتاؤں، کہے گا جی کب آؤں، کب حاضری دوں، کب بلائیں گے آپ مجھے، کب ٹائم دیں گے، میں حاضر ہوں۔ جو بہت بڑا کاروباری یہ چھوٹا سا کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہستی ہیں، تو وہ ہم سے کہہ رہے ہیں تمہیں ایک تجارت بتاؤں بڑے نفع کی ہے، بڑے نفع کی ہے۔
تنجیکم من عذاب علیم۔ تجارت کا حسن یہ ہے کہ نقصان کی سائیڈ کور ہو، نفع چاہے تھوڑا بھی ہو، نقصان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہر کوئی جوا کھیلنے میں لگ جائے کہ 1 منٹ میں کروڑوں پتی ہو سکتا ہے اور اگلے منٹ میں وہ زیرو ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی عقل مند جوا ایسے نہیں کھیلتا، اپنی کمائی داؤ پہ نہیں لگاتا۔ تجارت کا حسن کیا ہے کہ اس میں نقصان کا پہلو وہ کم سے کم ہو، زیرو ہو، کم سے کم ہو، چاہے نفع تھوڑا ہی ہو۔ تو یہ میں اپنے الفاظ میں ان آیات کی تشریح کر رہا ہوں، کہیں جو کوئی کسی اس کی تفسیر کی بات نہیں ہے۔ تو تنجیکم من عذاب علیم ہے، نقصان کا پہلو کور کیا گیا ہے کہ تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں، نقصان سے تمہیں نکال لے گی اور نفع بے شمار ہے۔ بتانے والا اللہ ہے، جیسے بہت بڑا کسی چھوٹے کو بتا رہا ہو تو جی بتائیے تو کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کے بعد پھر تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ تجدید ایمان ہے کہ اپنے ایمان کو خوبصورت بناؤ، اپنے ایمان کے داغ دھبے دور کرو اور اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کے ساتھ جو تم سے ہو سکتا ہے اس کے احیاء کے لیے کوشش کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہ غالباً جب آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے تو غلط چلنے والے زیادہ ہیں، تو وہ اس کو پریشان کر دے، مارا جائے گا، ختم ہو جائے گا، کاروبار بیٹھ جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیا بنے گا تیرا، کیا کرو گے۔ جب میں نے کالج چھوڑا اور مدرسے کا ارادہ کیا تو میری ساری فیملی اکٹھے ہو جاتے، تمہارا کیا بنے گا، روٹی کہاں سے کھاؤ گے، تمہیں لڑکی کون دے گا، تمہاری شادی کیسے ہوگی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ دیا ہوا تھا، اور اتنی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، کوئی دین پر چل پڑے تو کہتے بھائی یہ فقیر ہو گیا، تو وہ بہت سے ڈراوے آئیں گے۔ یا دوسری لائن، تو سچ بولے گا، سارے بازار میں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تیرا کام کیسے چلے گا، تو صحیح تولے گا، تیرا کام کیسے چلے گا، تو سودے کا عیب بتائے گا تو خریدے گا کون۔ میں نے ایسی پشاور میں بیان کیا تو اس میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کی تجارت کے اصول بتائے کہ میں نے زندگی میں نہ کبھی ادھار خریدا، نہ کبھی ادھار بیچا، نہ کبھی ریٹ بڑھ جانے کی وجہ سے سودے کو روکا، جس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں اسٹاک، اور نہ کبھی سودے کا عیب چھپایا۔ ان 4 صفات کے ساتھ کاروبار کی۔ سال بعد میری دوبارہ پشاور تشکیل ہوئی تو وہاں میرا ایک دوست مجھے اپنا شو روم لے گیا، کہنے لگا یہ جو گاڑی کھڑی ہے نا، یہ 1 سال ہو گیا، یہ بکی نہیں ہے، یہ تمہاری وجہ سے نہیں بکی۔ میں نے کہا میری وجہ سے نہیں بکی، وہ کیوں، میں تیرا کون سا پارٹنر ہوں؟ کہا تو پچھلے سال آیا تھا، تو نے کہا تھا کہ سودے کا عیب نہ چھپاؤ۔ وہ نئی گاڑیوں کا کام کرتا ہے، پرانی کا نہیں۔ کہ یہ گاڑی ٹرک سے اترتے ہوئے لگ گئی تو ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا، پینٹ بھی کر دیا، ٹھیک بھی کر دیا۔ اب جو آتا ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ لگی ہوئی گاڑی ہے، تو 1 سال سے یہ یہاں کھڑی ہوئی ہے، نہیں بکی۔ میں نے کہا چلو میں تیرا تاوان بھرتا ہوں، میں خرید لیتا ہوں، مجھے بیچ دو، میں لے لیتا ہوں۔ کہ نہیں اب تمہارے ذمہ تھوڑی ڈالوں۔ تو ہماری 10 دن کی وہاں تشکیل تھی۔ 10 دن کے بعد میں جب گھر پہنچا تو اس کا فون آیا کہ میری گاڑی بک گئی۔ لیکن 1 سال انتظار کرنا پڑا، گاڑی بک گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے بک گئی؟ کہا وہ ایک سرکاری محکمے کو ضرورت تھی نئی گاڑی کی، تو پورے پشاور میں کسی کے شو روم پر نئی گاڑی نہیں کھڑی تھی، تو میں نے ان کو بھی بتایا کہ لگی ہوئی گاڑی کا جو سی بھی ہے بس فوری لاؤ، تو میری گاڑی بک گئی۔ تو اس طرح لوگ ڈراتے ہیں، تو سچ بولے گا، تو سودے کا عیب بتائے گا، پھر تیرا کاروبار کیسے چلے گا، صحیح تولے گا، تیرا کام کیسے چلے گا۔ اس سب کا غالباً یہ جواب ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، پریشان نہ ہو۔ ملے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، قوم نوح کے لیے ہے یغفر لکم من ذنوبکم، من کچھ گناہ معاف کرے گا۔ اس امت کے لیے ذنوبکم، یہ کر لو 3 کام، اللہ رسول پر ایمان لانا سیکھو، اس کے دین کی زندگانی کے لیے جان لگانا سیکھو، مال لگانا سیکھو، تو پہلا کیا ہے؟ تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور کیا کرے گا؟ عالی شان کالونی وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ۔ جب آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے نا، پہلا کام وہ کرتا ہے، وہ گھر بدلتا ہے، وہ کالونی بدلتا ہے، وہ گرین ٹاؤن سے نا نہر پہ جاتا ہے کہ اب پیسے آ گئے ہیں، اب یہاں نہیں رہے، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں، چلو بھی نہر پہ چلتے ہیں۔ تو اسی غالباً نفسیات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھ سے ڈیل کرو، تو میں بہت اعلیٰ کالونی ہے میرے پاس، جنات عدن، جنات عدن، وہ میرے پاس اعلیٰ درجے کی کالونی۔ کیوں اس اعلیٰ درجے کی؟ اس لیے کہ اسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا ہے، اللہ کے ہاتھوں نے خود بنایا۔ اللہ نے فردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور سورہ رحمان میں دونوں کا فرق بتا رہے ہیں۔ ذواتا افنان مدہامتان، عینان تجریان عینان نضاختان، من کل فاکہۃ زوجان فاکہۃ ونخل ورمان، فیہن قاصرات الطرف متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ادھر فیہن خیرات حسان، ادھر کأنہن الیاقوت والمرجان، اور ادھر حور مقصورات فی الخیام۔ یہ تم دیکھ لینا تعبیر کا کیا فرق ہے۔ یہ مجھے تو بلاغت آتی نہیں، تمہارے استاد سے ویسے ڈر رہا ہوں کہ یہ کوئی اور نہ میرے اوپر فتویٰ لگا دیں۔ یہ کان مملوکی فاضحى مالکی ان هذا من اعاجیب الزمن ان العلم یرفع۔ تو ویسے میرے اپنے ٹوٹکے ہیں، یہ ٹوٹکے کہ تھوڑا سا چونکہ میرا ذوق ادبی ہے، میں نے ادب پڑھا نہیں، میرا ذوق ادبی ہے، تو میں وہ اس طرح کوئی نہ کوئی چیز کوئی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہوگا تو لے لیا کرو، نہ ہو تو بتا دیا کرو کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ تو یہ میں نے فرق نکالا جنت الفردوس کا اور عام جنت کا، تعبیرات کا۔ اب تو صرف اشارہ کر دیا، آپ لوگ اس کو دیکھتے رہو۔ تو اللہ نے اس کے مطابق کہا کہ ایک بہت خوبصورت کالونی ہے فردوس۔ اچھا یہ ایسی کالونی ہے، میں اس حدیث کو سوچتا ہوں، جب کبھی سوچتا ہوں تو بالکل حیران، بلکہ حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ یہ مسجد ہے، کافی بڑا ہال ہے، اس کا میک اپ شروع کرو، خوبصورت بنانا شروع کرو، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال، جگہ ہی کوئی نہیں، اب کیا کریں۔ اس سے بڑا ہال لے لو، پوری دنیا لے لو، 24,000 کلومیٹر کی دنیا کو آپ خوبصورت بنانا شروع، میک اپ کرو، میک اپ کرو، میک اپ کرو، 1000 2000 لاکھ سال 2 لاکھ سال کے بعد ایسا ٹائم آئے گا کہ میک اپ کرنے والے کہیں گے بس اس سے آگے گنجائش نہیں۔ جنت الفردوس کو جس دن اللہ نے بنایا، اگر سائنسدانوں کی بات لے لیں، 25 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا، 25 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا، کائنات وجود میں آئی، اسی میں اللہ نے جنت الفردوس بنائی۔ اس دن سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک، دن میں روزانہ 5 دفعہ اس جنت کا اللہ میک اپ کرتا ہے، ہر دفعہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیتا۔ خلق جنت عدن بیدہ، اللہ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ وَيَفْتَحُهَا كُلَّ يَوْمٍ 5 مرات وَيَقُولُ لَهَا ازْدَادِي طِيبًا لِأَوْلِيَائِي وَازْدَادِي حُسْنًا لِأَوْلِيَائِي۔ دن میں 5 دفعہ میک اپ ہوتا ہے۔ اس میں کتنی طاقت ہے میک اپ کو قبول کرنے کی،
یعنی ایک کرسی لے لو جنت الفردوس کی، جس دن بنی تھی آج تک اس کو پہلے سے 5 گنا بڑھا دیا گیا حسن و جمال میں، ایک پتا، ایک تنکا، ایک پرندہ، ایک جانور. تو وہ لڑکی کیسی خوبصورت ہوگی جو 25 ارب سال سے میک اپ ہو رہا اس کا ہے. ہن اندروں نکلیا سوال وہ کیا چیز ہوگی. یہاں کی لڑکی کا میک اپ کرو 1 گھنٹہ 2 جو دلہن بناتے ہیں نا. ہاں ہم سیرت سے ہماری مناسبت نہیں نا، تو ہم عجیب و غریب قسم کی شریعت دماغوں میں بسائے پھرتے ہیں. جہاں شریعت نے تکلف کی اجازت دی ہے وہاں تکلف کرنا بھی دین ہے، جہاں سادگی کی اجازت دی ہے وہاں سادگی کرنا بھی دین ہے. ہمارے عجیب و غریب قسم کے اپنے حضرت فاطمہ کی شادی پر اپنے ام سلمہ حفظہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے فرمایا تمہیں پتہ مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ، اسے دلہن بناؤ. ایک ہمارے ساتھی بڑے فخر سے کہنے لگے جیسے میری بیٹی 3 کپڑوں میں بیٹھی تھی ویسے ہی میں نے ڈولی میں بٹھا کے بھیج دی. میں کہا واہ واہ 2 ہتھاں نال سلوٹے تھے. اتنی بڑی جہالت پہ اتنا بڑا فخر کر رہا ہے. جہاں تکلف میرے نبی نے کروایا. امام مالک، یہ تو ہمارے استاد بیٹھے ہیں مالکی، امام دار الہجرہ، اندلس میں جب بنو امیہ کا اقتدار قائم ہو گیا تو اس وقت مذاہب کچھ مدون ہو چکے تھے. تو اس نے پوچھا عبد الرحمن الناصر نے کہ بھائی کیا کیا ہیں اور کون کون ہیں. تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہاں کہاں کے انہوں نے بتایا. جب امام مالک کا پتہ چلا مدینے کے ہیں بس یکفینا امام دار الہجرہ، یکفینا امام دار الہجرہ. تو وہاں پھر مذہب مالکی پھیلا پھولا. امام مالک نے لیث بن سعد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ برابر کی ٹکر کے تھے علم فضل، لیکن نصیب مالک کا تھا، ان کا علم پھیلا پھولا، ورنہ ان سے کسی درجے میں بھی کم نہیں تھے، مالدار بہت. انہیں خط لکھا میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے اس کے لیے عصفر بوٹی کی ضرورت ہے، کپڑوں کو رنگنے کے لیے عصفر، اور یہاں بہت مہنگی ہے تم بھجوا دو. 10 جوڑے 20 جوڑے. وہ سخی بادشاہ تھے، انہوں نے 100 اونٹ بھجوا دیے. امام مالک نے جو استعمال کے قابل تھی وہ کر کے باقی 500 دینار میں بیچی. 1 دینار ہوتا ہے 4.5 ماشے کا، تو 2,500 ہو گئے ماشے، اور ایک ماشا تقریباً 20,000 روپے کا ہے. تو 5 کروڑ میں، آج کے 5 کروڑ میں انہوں نے باقی بوٹی کو بیچ کے اپنے مزے کیے. اتنی بڑی ہستی کہ ایک ستون ہے وہ دین کا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اتنا تکلف کیا. خیر بات ادھر ادھر چلی گئی. میں کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں کی لڑکی کا آپ میک اپ کرو دلہن کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ پورے پاؤڈر کا ڈبہ منہ پہ ڈالو گے تو کیا بن جائے گا؟ وہی ڈین بن جائے گی. وہ اس لڑکی کو اس کے اندر کیا، سبحان اللہ کیسے بیان کروں، کیا حسن ہے کہ اللہ روزانہ اس کا 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے اللہ، اور آج بھی اس کا ہوا ہے اور ابھی آنے والے زمانوں میں بھی ہوگا. جب تمہارے سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگا. ایک ہمارے دوست تھے مار ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کبھی کبھی ان کے میں آپ کو لطیفے سنا دیتا ہوں. تو بہت مزاحیہ تھے، بڑے ذمہ دار تھے، راوی کے کنارے کے، انتقال فرما گئے 2008 میں. تو ایک دن جب میں نے ایسے حوروں کا سنایا نا فضائل، بعد میں ہم بیٹھے کھانے پر تو کہنے لگے مولوی جی، پھر میں نے اللہ کا دیدار بھی سنایا، دونوں سنائی نا. تو کہنے لگے جے اللہ سائیں ہوراں تو پہلے
سد لیا نا دیدار واسطے مڑ تو لگی جیسا ہے جی پی گئے ہوراں تے مڑ اللہ بھی بھول جاؤنے سن مڑ اللہ کول بھی کہیں نہیں جا تو میں حیران ہوتا ہوں وہ کیا چیز اللہ بنا رہا ہے فی جنات عدن، وہ لڑکی کیا چیز بن رہی ہے، ہاں کیا اللہ قیمت دے رہا ہے پاک دامنی کی، کیا قیمت دے رہا ہے کہ اس دامن پہ کوئی دھبا نہ لگنے دو، آ جاؤ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اعلیٰ ترین جگہ اور مساکن طیبہ۔ گھر کی خوبصورتی یہ ہے کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو اور ضروریات بھی پوری ہوں، یہ گھر کی خوبصورتی کا اتمام ہے۔ بہت خوبصورت گھر ہے لیکن اس میں سہولیات بھی نہیں ہیں، سہولیات ہیں خوبصورت نہیں ہیں، تو دونوں چیزیں ایک کی کمی اس کو عیب دار بنا دیتی۔ مساکن طیبہ، مساکن کا میں اشارہ ہے کہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز مہیا، موفر، موجود، اور طیبہ اشارہ ہے کہ ایسا خوبصورت ہے کہ تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ مساکن ہر ضرورت پوری، طیبہ بہت نفیس علی شان، ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنایا گیا ہے۔ کیا کمال! اور ابن القیم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ نے سب سے خوبصورت نقش و نگار وہ اپنے عرش پر بنائے ہیں، جو یوں چھت بن کے فردوس کے محلات کے اوپر ایسے چھا جائے گا۔ اس کو کہا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ لیکن میں قربان جاؤں، اسے پتہ ہے کہ صرف جنت پہ راضی ہونے والا نہیں میرا بندہ، تو اس لیے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ تو جنت ہے، گناہوں کی بخشش ہے، جہنم سے نجات۔ پھر اللہ نے آگے بات چلے وَأُخْرَى، اخرا کے لہجے میں ہی حقارت ہے، ایک اور شے بھی ہے، ایک اور شے بھی ہے، میرے چہرے کا تاثر دیکھ رہا ہو، ایک اور شے بھی ہے، یہاں یہ لہجہ نظر آتا ہے۔ وہ اخرا ایک اور بھی ہے، ہمیں جی بڑی جی شے تحبونہا، جسے تم پسند کرتے ہو، اس میں غالباً اشارہ ہے کہ تمہارے رب کو اتنی پسند نہیں، تھوڑا دل تے آئے ہوا ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، کہ چوپڑی یہاں بھی کھانا چاہتے ہو تو لو، چلو بشر المومنین، وہ بھی لے لو ہم سے، یہاں کے یہ پیکج مکمل ہوتا ہے۔